نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے جو سورۃ الحجر کی ہے۔ وہ آیت یہ ہے کہ ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوا بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین لا یمسهم فیہا نصب وما هم منها بمخرجین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ڈر والے باغوں اور چشموں میں ہیں، ان میں داخل و سلامتی کے ساتھ امن میں ہیں۔ ہم نے ان کے سینوں میں جو کچھ کینے تھے سب کھینچ لیے، آپس میں بھائی ہیں، تختوں پر روبرو بیٹھے ہیں اور نہ انہیں اس میں کچھ تکلیف پہنچے گی نہ اس میں سے ان کو نکالا جائے گا۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ جو پرہیزگار لوگ جو ہوں گے، لوگ باغات میں جنت میں جب جائیں گے تو اس وقت باغات اور چشموں ہوں گے اور ان کو حکم ہوا سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور ان کے سینوں میں کوئی کپٹ، کوئی حسد، کوئی دشمنی، عداوت نہیں ہوگی، بلکہ ان کو یہ سب پاک و صاف کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور جب جائیں گے تو جنت میں آپس میں بھائی بھائی بن کر جائیں گے، تو جنت میں کسی قسم کا کوئی عیب، نقص، حسد، کینہ کپٹ نہیں ہوگا۔ جب جائیں گے بھائی بھائی بن کے جائیں گے اور آمنے سامنے تختوں پر، محل کے اندر آپس میں ایک تختوں پر بیٹھے ہوں گے، تو انہیں جنت میں نہ کوئی تکلیف ہوگی اور نہ ہی وہاں سے ان کو نکالا جائے گا۔ اب یہاں پر بہت سارے روایت اقوال بھی موجود ہیں، جس میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام اور صدیق اکبر، فاروق اعظم ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بہت سارے اس بارے میں اقوال موجود ہے۔ لیکن یہی بات، اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ اللہ رب العزت ایک عام بندے مومن کے لیے جب جنت میں جب داخل ہوگا تو سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ جب داخل ہوگا تو اس میں کوئی کینہ کپٹ، حسد نہیں ہوگا، بلکہ اس کو پاک و صاف کر کے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس وقت اس کے سینے میں کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہوگا۔ تو ایک عام مومن اہل ایمان کے لیے ہے تو وہ جلیل القدر صحابہ، جو ہستیاں جن کے دلوں میں حسد اور کینہ کپٹ کس طرح سے ہو سکتا ہے، قرآن تو یہی اعلان فرما رہا ہے، بلکہ وہ پاک و صاف جنت میں جب جائیں گے تو باغات اور چشمے ہوں گے اور تختوں پر، عالی شان تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور جو آپس میں ایک دوسرے پر بھائی بھائی ہوں گے، تو پھر ان کے دل میں کوئی حسد، کوئی کپٹ، کوئی دشمنی ایک دوسرے صحابہ کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ اس سے مبرہ ہے، بری ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے یہ آپس میں بھائی بھائی ہے اور یہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم دل بھی ہیں، پیار اور محبت رکھتے ہیں۔ واقعی اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ صحابہ اکرام کا محبت کا تعلق کتنا گہرا تعلق تھا۔ تو صحابہ اکرام اہل بیت سے محبت جب کرتے تھے، اتنی گہری محبت کرتے تھے، ان کے آپس میں اس طرح کا معاملہ تھا کہ ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ جب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب و احترام کیا کرتے تو بہت زیادہ تعجب ہوتا تھا، کہ کیونکہ آپ بہت زیادہ ادب کیا کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، آپ کے چچا بھی ہیں اور اہل ایمان بھی ہے، تو سرکار ان کا ادب بھی کیا کرتے تھے۔ اور یہی نہیں کہ جب آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ادب کرتے ہیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب و احترام کیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی سواری پر سوار ہوتے تو راستے میں اگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے اگر دیکھ لیتے تو اپنی سواری سے اتر جاتے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ جب تک وہ کسی گھر میں داخل نہیں ہوتے، جب تک کسی جگہ پر بیٹھ نہیں جاتے، وہ اپنی سواری پر سوار نہیں ہوتے۔ اور یہی معمول تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی،
کہ جب دونوں سواری پہ سوار ہو رہے تھے، سامنے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سامنے آ رہے ہیں تو آپ دونوں سواری سے اتر گئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب و احترام، ان کی تعظیم کیے، اور جب تک آپ گزر نہیں گئے، جب تک یہ دونوں سواری پہ سوار ہو کر نہیں گئے۔ اللہ اکبر! جب سرکار نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب و احترام کر کے بتایا تو صحابہ اکرام بھی اپنی زندگی میں، اپنی خلافت میں، انہوں نے بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ادب کیا، احترام کیا، تعظیم کی، کیونکہ خاندان رسول ہے، اہل بیت اطہار، یعنی کہ اہل بیت میں بھی یہ داخل ہے، تو یہ نسب رسول یعنی کہ ایمان، صاحب ایمان والے تھے۔ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس ہوتی تھی، اس مجلس میں صحابہ کرام جلوہ گر ہوتے، سیدھے جانب صدیق اکبر ہوتے اور بائیں جانب دل کی طرف فاروق اعظم ہوتے، اور سامنے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ادب میں، احترام میں اپنی جگہ سے ہٹ جاتے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھا دیتے۔ اللہ اکبر! کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ہے اور ادب و احترام کیا کرتے ہیں اور ان کا ادب بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور خاندان رسول ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام ان سے بھی ادب کیا کرتے تھے۔ کتنا پیار، کتنا محبت ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹھنے کے لیے جگہ دیکھنے لگے، یعنی کہ مسجد نبوی صحابہ کرام سے بھری ہوئی تھی، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی تو ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے چہرہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے چہرے کو دیکھنے لگے، کون ان کو جگہ دیتا ہے؟ اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا سر کے اور فرمایا کہ اے ابو الحسن، اے علی، ادھر تشریف لائیے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیا اور اسی جگہ پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو پر، پہلو میں بیٹھ گئے۔ سرکار کے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بیٹھ گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس پر خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے، مسکرانے لگے اور سب نے دیکھ لی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اہل فضل کے فضل کو، یعنی کہ اہل فضل کے فضل کو صرف فضل والے ہی جانتے ہیں، فضل والے ہی، اہل فضل کے فضل کو صرف اہل فضل والے جانتے ہیں۔ دیکھیے آپ، صدیق اکبر بھی فضیلت والے ہیں، شان والے ہیں، افضلیت والے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فضیلت والے، شان والے ہیں، اتنی فضائل ہے کہ آپ کی کسی صحابی کی اتنے فضائل نہیں ہے، لیکن افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس لیے کہ اہل فضل کے فضل کو صرف فضل والے ہی جانتے ہیں۔ کتنا مقام ہے، کتنی پیار ہے، کتنا گہرا تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ، چاہت محبت، کسی قسم کا کوئی عیب نقص ہو اور ان کے دلوں میں کوئی دشمنی نہیں تھی، کتنا پیار ہے، محبت ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ ادب کیا کرتے تھے، ہر کام میں، ہر معاملے میں، ہر فیصلے میں آپ کو مقدم کیا کرتے تھے، کیونکہ سرکار کے چچا ہے اور نسبت میں آپ کے ساتھ تعلق ہے اور ایمان، صاحب ایمان والے۔ سرکار جب ادب کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام بھی ان کا ادب کیا کرتے تھے۔ یہی بات ہے جب حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عباس، سرکار کے چچا، کسی شخص کے کسی معاملے میں کچھ جھگڑا ہو گیا کہ اس کو آپ نے ایک تماچا رسید کر دیا کہ وہ شخص اپنے قبیلے کو جا کر کہنے لگا، تو وہ قبیلے والے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی کہ لڑنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے ہتھیار لے کر جب آ رہے تھے، تو جب سرکار کو پتہ چلا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ گر ہوئے، اس صحابہ اکرام سے عرض کیا کہ سب سے عزت والا کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عباس مجھ سے ہے اور میں عباس سے ہوں، میرے جتنے بھی لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کو گالیاں مت دو، جتنی بقاد حیات ہے ان کا ادب اور احترام کیا کرو۔ یہ نسبت خاندان نسبت میں، خاندان رسول میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ زندہ اور بحیات تھے، اور صدیق اکبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ادب و احترام کرنے کے لیے آپ فرماتے ہیں ان کا بھی ادب کیا کرو، جتنے لوگ گزر چکے ہیں ان کے لیے آپ گالیاں مت دیا کرو۔ یہ سنتے ہی صحابہ کرام بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں
عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں آپ کے جلال سے. پھر عرض کیا رسول اللہ کے بارگاہ میں ہمارے لیے بخشش کی دعا فرمائیے. یہ تھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پیار اور محبت میں. یہی نہیں پھر اس کے بعد یہی آگے چل کے حضرت سیدنا قاسم بن محمد رضی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار نیا کام کر دیا. تمام صحابہ اکرام بہت زیادہ تعجب ہوا اس کام کو دیکھ کر. اس کام کو آپ نے جب انجام دیا، ایک شخص نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی مسئلے میں تنازع یعنی کہ جھگڑا کیا. دوسرے شخص نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق نازیبہ کلمات یعنی کہ بہت طرح کے ایسی باتیں کی ہیں جو نازیبہ کلمات کہہ دیے تھے. یہ بات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلا کر اس کو بہت زیادہ مارا. لوگوں نے عرض کیا حضور اس کو کیوں مارتے ہو؟ یہ اے خلیفۃ المؤمنین، اے عثمان غنی آپ نے اس کو کیوں مارا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور کے چچا ہے حضرت عباس کا ادب و احترام فرمائے اور میں ان کی گستاخی کی اجازت دے دوں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا ادب احترام تعظیم کیا کرتے تھے، پھر اس کے باوجود بھی یہ شخص ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے جسے سرکار ان کی تعظیم کرتے ہیں ادب کرتے ہیں، تو میں یہ شخص ان کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتا ہے تو میں کیسے برداشت کرتا ہے؟ تو آپ نے اس شخص کو مارا ہے جس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نازیبہ کلمات کہے تھے. اللہ اکبر! کتنا پیار، کتنی محبت ہے، تعلق ہے سرکار کے اہل بیت سے بھی، خاندان رسول سے. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے 6 دن بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے مزار پر انوار میں گنبد خضرا میں، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، زیارت کری. دونوں جب داخل ہوئے تو دروازہ تھا، اس دروازے کے بعد حضرت مولا علی نے عرض کیا آپ حضور کے خلیفہ ہیں، آپ پہلے داخل ہوئے ہیں. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسے شخص سے پہلے میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ جس کے متعلق سرکار نے فرمایا علی میرے نزدیک مقام، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام میرے ایسا مقام ہے جیسے میرا مقام عند اللہ ہے. یعنی کہ پہلے آپ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر جانے کے لیے ان کی فضیلت کو صدیق اکبر نے بیان فرمایا ہے. ان کے دلوں میں کوئی اگر دشمنی اگر ہوتی، اگر حسد اگر ہوتا، کینہ اگر ہوتا، تو اس طرح کے فضائل بہن کر کہ ان کا ادب و احترام کرتے ہوئے گنبد خضرا میں پہلے جانے کے لیے نہ کہتے اور پہلے داخل ہوتے. اگر ایسا نہیں ہوا ہے کہ مولا علی سے بھی پیار اور محبت کتنا رابطہ تھا، ان کے دلوں میں کتنے صاف و شفاف تھے، قرآن بھی یہی تو اعلان کرتا ہے. اللہ اکبر! پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف فرماتے. اچانک سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی فرمایا جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں ایسے شخص کو دیکھوں جو حضور کے نزدیک سب سے زیادہ معظم، سب سے زیادہ قریبی ہے، سب سے زیادہ حق رکھنے والا ہو، سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے اس آنے والے شخص کو یعنی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے. یعنی کہ مولا علی جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو صدیق اکبر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، ان کی شان کو بیان کرنے لگے. جس کو دیکھنا ہے چاہتا ہے، جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو ایسے شخص کو دیکھے جو معظم بھی ہو، فضیلت والا بھی ہو، قریبی ہو، سب سے زیادہ حق رکھنے والا ہو، سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا ہے، وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا. پیارے عزیزان محترم، صدیق اکبر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کو بیان کر رہے ہیں اور لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ فضیلت والے ہیں، حق والے ہیں اور معظم بھی ہے، تعظیم کرنے اور ان کو دیکھنا بھی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ. اللہ اکبر! مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں صدیق اکبر اپنے پیار بھرے جملے فضیلت اور شان کو بیان فرما رہے ہیں. اللہ اکبر! پھر اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی یہی معمول تھا. مولا علی رضی اللہ عنہ سے پیار اور محبت، گہرا تعلق تھا. ایک شخص نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبہ باتیں کر رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ افسوس تجھ پر، کیا تو جانتا نہیں کہ علی کون ہے؟ ساتھ ہی آپ نے مزار پر انوار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جس نے مولا علی رضی اللہ عنہ کو تکلیف دی اس نے حضور کو تکلیف دی ہے. کتنا پیار محبت ہے سرکار کی نسبت کی وجہ سے. مولا علی رسول پاک کے قریبی ہیں اور داماد رسول بھی ہے، زوج بطول
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نامدار بھی ہیں مولا علی. تو بتا رہے ہیں اس شخص کو کہ تو جانتا نہیں کہ علی کون ہے کہ جو رسول پاک کے قریبی ہیں، اور رسول پاک ان کے بارے میں بہت زیادہ فضیلت عظمتوں کو بیان فرمایا ہے. تو ان کے شان میں مستقی اور نازبہ کلمات کہتا ہے، ان سے پیار کر، محبت کر، دشمنی مت کر، ان سے نازبہ کلمات مت کا ہے. اللہ اکبر. یہ فیض القدیر ہے، دیگر حوالوں کے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصحاب شرف لوگ کے ساتھ محبت کرو، ان کے ساتھ محبت کرو، اور یہ بھی جان لو کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک شرف فضیلت نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا نہ مان لے. یعنی کہ دیکھیے آپ، سرکار نے جس کسی سے محبت اور پیار کرنے کے بارے میں فرمایا ہے تو ان کے ساتھ ہمارا فائدہ ہے، ہمارا ہی اس میں فائدہ ہے. شرف اور فضیلت بھی تم کو حاصل ہوگی، تم کو بھی مقام و مرتبہ حاصل ہوگا، رحمتیں اور برکتیں تمہیں بھی حاصل ہوگی، کیونکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا جو نہ مان لے، کیونکہ شرف اور فضیلت نہیں پا سکتا ہے جب تک کہ وہ حضرت مولا علی کو مولا نہ مانے. واقعی ان سے محبت اور محبت کرنا چاہیے، اور فضیلت اور عظمت جو رحمتیں برکتیں ہیں اللہ رب العزت بھی ہم کو عطا فرماتا ہے. یہ بھی تو شرف فضیلت اور شرف نہیں پا سکتا ہے. یاد رکھیے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ سے پیار اور محبت بھی کرنا چاہیے. یہاں تک کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ماہانہ جو وظیفہ ہوتا ہے وہ خرچ کرنے کا آپ نے ارادہ کیا ہے. تو لوگوں نے، صحابہ کرام نے کہا یا امیر المؤمنین، آپ امیر المؤمنین ہیں، سب سے پہلے آپ اپنے اوپر اپنے لیے مقرر فرما دیں، تو دوسروں کے لیے بعد میں آپ نے مقرر فرمائے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرمایا، سب سے پہلے میں حضور کے قریبی رشتہ داروں کو، پھر اس کے دوسرے قریبوں کا مقرر کروں گا. آپ نے 5 قبائل کے لیے مقرر فرمائے. اہل بدر کے لیے 5000 وظیفہ آپ نے عطا فرمایا، جو ان کے برابر تھے ان کے لیے بھی 5000 وظیفہ فرمایا. جب سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو ان کے لیے آپ نے 12000 مقرر فرمایا. پھر اس کے بعد امامن کریمن حسنین کریمن کے لیے بھی آپ نے اتنے ہی مقرر فرمائے، 12000. یعنی کہ سرکار کی عزیز و اقارب رشتہ دار ہے، آل ہے. حضرت عباس بھی خاندان رسول سے ہے، امامین کریمین بھی ہیں، حسنین کریمین بھی ہیں. ان کے لیے آپ نے ڈبل یعنی کہ 12000 وظیفہ مقرر فرمایا. اور ان کے بجان سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کو بھی 12000 آپ نے وظیفہ مقرر فرمایا. کہ دیگر صحابہ اور دیگر اہل بدر کے لیے آپ نے 5000 ماہانہ وظیفہ مقرر فرمایا. لیکن سرکار کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، نسبت رکھنے والے ہیں، ان کو آپ نے 12000 عطا فرمایا. پھر اس کے بعد سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے چہرے اقدس کو بہت زیادہ دیکھا کرتے تھے. ایک دن میں نے سوال کیا ابا جان کہ آپ مولا علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور کو فرماتے ہوئے سنا، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اللہ اکبر. پیار محبت، اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کتنا پیار تھا، کتنا وہ تعلق تھا ایک دوسروں کے دلوں میں، ان کے شاف و شفاف تھے ایک دم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی ہیں کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ دکھا کرتے تھے. میں نے ایک دن کہا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ مجھے ایسا تو لگتا ہے کہ آپ نے کبھی مولا علی کے چہرے کو نہیں دیکھا ہے. سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اللہ اکبر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے حضرت معاذ بن جبل. سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں. ابو ہریرہ فرماتے کہ کبھی آپ نے مولا علی کے چہرے کو نہیں دیکھا ہے، اتنا زیادہ کیوں دیکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ کتنی بڑی شان ہے، یہ کتنا پیار ہے، محبت ہے. پھر اس کے بعد امام شرف الدین حسین بن عبداللہ تیبی المتوفا 743 ہجری کے ہیں. سیدنا مولا علی جب لوگوں کے درمیان تشریف لاتے تو لوگ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اس جوان سے زیادہ کریم کوئی نہیں ہے، اس جوان سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہے، اس جوان سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہے، اس جوان سے زیادہ حلم والا کوئی نہیں ہے. سیدنا مولا علی کو دیکھنا لوگوں کو کلمہ توحید پر ابھارتا ہے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد دوسری روایت بھی ہے، دوسری
یہ کلمات تعریف بھی ہے. سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھنا کلمہ توحید پر کہنے پر ابھارتا ہے جو افضل عبادت میں ہے. ابن العربی بیان کرتے ہیں کہ جب امیر المومنین سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ لوگوں کے سامنے تشریف لاتے تو لوگ لا الہ الا اللہ میں یوں رطب اللسان ہوتے. اس نوجوان سے زیادہ حسین و جمیل صاحب علم و عزت و بردبار بہادر کوئی نہیں ہے. گویا کہ ان کی زیارت کرنا عبادت اللسانی پہ ابھارتا ہے جو بہت ہی بڑے سعادت مندی ہے. مولا علی رضی اللہ عنہ جب محفل میں آتے، مجلس میں جب آتے تو لوگ ان کو دیکھ کر کلمہ طیبات، کلمہ توحید پر ابھرتے، اپنی زبان سے کلمہ توحید پڑھتے لا الہ الا اللہ. پھر یہ کہتے کہ یہ صاحب علم والے ہیں، عزت والے ہیں، بہادر والے ہیں، بردبار والے ہیں، ان کے جیسا کوئی بہادر نہیں ہے. ان کی زیارت کرنا، عبادت کرنا پر لوگوں کو زبان سے ذکر اللہ جاری ہو جایا کرتا تھا. یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ جب مولا علی آتے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حسین و جمیل ہے، بہادر ہے، حلم ہے، بردبار والے ہیں، علم والے ہیں، صاحب عزت والے ہیں. تو کتنا یہ مولا علی رضی اللہ عنہ سے پیار اور محبت کیا کرتے تھے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا مولا علی سے سوال کیا. مولا علی نے اس کا جواب عطا فرمایا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں ایسی قوم میں زندہ رہوں جس میں مولا علی نہ ہو. کبھی کوئی مشکل مسئلہ جب آیا تھا فاروق اعظم کو تو مولا علی کو بلاتے اور مولا علی رضی اللہ عنہ اس مسئلے کا حل جواب عنایت فرماتے تو آپ بڑے خوش ہوتے. اور خوش ہونے کے بعد اس طرح کے کلمے تعریف و تحسین کلمات آپ فرماتے مولا علی کے سامنے ایسی قوم میں زندہ رہوں جس میں مولا علی نہ ہو. اللہ اکبر کہ مولا علی کی شان کو، عظمت کو آپ نے بیان فرمایا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت نے قدس میں عرض کیا کہ آپ جتنا احترام مولا علی رضی اللہ عنہ سے کرتے ہیں اتنا کسی اور صحابی سے تو نہیں کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ تو میرے مولا ہے، میرے دوست ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان سے چاہت، ان سے پیار کرتا ہوں. یہ میرے محبوب ہے. مولا کے معنی ہیں کہ دوست بھی ہے، محبوب بھی ہے. یہ میں ان کو پسند کرتا ہوں. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کسی معاملے میں فاروق اعظم سے ملنے کے لیے جب آئے تو دروازے پہ حضرت عبداللہ بن عمر جو فاروق اعظم کے صاحبزادے کھڑے ہوئے تھے. تو جب یہ سمجھے کہ یہ جب اندر نہیں گئے ان کے بیٹے صاحبزادے ہو کر تو میں کس طرح سے اندر جا سکتا ہوں، تو آپ نے واپس بغیر ملے ہی آپ واپس آ گئے. تو اس کے بعد آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جب معلوم پڑا تو آپ نے سیدھا امام حسن نے مصطفیٰ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر تشریف لے گئے. کہ آپ نے فرمایا کہ تم بغیر ملے ہی تم کیوں اپنے گھر آ گئے. تو امام حسن نے مصطفیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جب آپ کے صاحبزادے آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں تو میں کس طرح سے اندر آ سکتا ہوں. تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ کلمات اور محبت بھرے انداز میں جواب دیا کہ آپ کا زیادہ حق بنتا ہے، آپ کو اجازت دی جائے کیونکہ ہمارے سروں پر جو بال ہے اللہ تعالیٰ کے بعد آپ ہی نے تو اگائے ہیں. اتنا ادب و پیار امام حسن مصطفیٰ حسن قریب ان سے بھی وہ محبت کیا کرتے تھے. یہ پیار اور محبت ہے. پھر اس کے بعد سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے موضوع پر مسا کرنے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم علی سے پوچھو، وہ مجھ سے بڑے عالم ہے. سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوا رسول اور سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضور ہمیں حکم دیتے تھے کہ مسافر 3 دن اور 3 راتوں کے لیے مسا کر سکتا ہے اور مقیم 1 دن 1 رات کے لیے مسا کر سکتا ہے. یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے جب کسی نے سوال کیا موضوع پہ مسا کرنے کے بارے میں تو آپ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وہ مجھ سے بڑے عالم ہیں، مولا علی، آپ ان سے سوال کرو، مولا علی کے پاس ہم بھیج دیں. اگر ان کے دلوں میں کسی قسم کا اگر کوئی دشمنی اگر عداوت ہوتی تو آپ بتائیے کہ اس طرح کے معاملات، اس طرح کی محبت برے انداز، اس طرح کے مسائل پوچھنے کے ان کی طرف رغبت دیتے، ان کی طرف راغب دیتے. اس طرح سے نہیں ہوتا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی ایک شخص آیا، حاضر ہوا، اس نے ایک سوال کیا تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ جا تو یہ سوال مولا علی سے کر اور مولا علی سے کرو. اس نے جواب دیا کہ مجھے آپ کا جواب پسند ہے. تو آپ نے جواب آپ کا زیادہ پسند ہے. اس شخص نے کہا کہ امیر معاویہ آپ کا جواب زیادہ مجھے پسند ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تو نے بہت ہی بری بات کی اور تیری رائے بہت ہی قابل مذمت ہے. یہ
کیا تو مولا علی کی رائے کو ناپسند کرتا ہے جنہیں حضور نے علم میں سے عزت بخشی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے آپ نے انہیں فرمایا کہ علی میرے لیے وہی حیثیت رکھتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کی تھی۔ فرق یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جب کسی مسئلے میں مشکل آتی تو سیدنا فاروق اعظم بھی مولا علی سے پوچھا کرتے تھے، تو وہ شخص کو آپ نے ڈانٹا بھی اور کہا کہ تیری رائے مجھے پسند نہیں ہے اور تو مولا علی کو ناپسند کرتا ہے، اور جبکہ تو مجھ سے سوال کرتا ہے اس سوال کا جواب تو مولا علی کے جواب کو پسند نہ کرتا ہے، اور تجھ پہ افسوس ہے، مذمت کرتا ہوں تیری رائے پہ، میں پسند نہیں کرتا کیونکہ تو مولا علی کے جواب کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مولا علی سے کتنی چاہت اور محبت بھی رکھتے ہیں۔ آج لوگ تاریخ کے حوالوں میں گر چکے ہیں، تاریخ کے حوالوں میں اور تاریخ کے حوالوں کے تحت میں بات کرتے ہیں اور ان کی شان میں گستاخی تان درازی کرتے ہیں، دبن درازی کرتے ہیں۔ ان سے بچنا چاہیے، ان صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے سے بچنا چاہیے۔ اپنے آخرت کو سوارے، اللہ صحابہ اور اہل بیت سے دونوں سے محبت اور پیار کرنے کی توفیق علی ہمیں عطا فرمائے۔ یہی نہیں، جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ کا نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جب اپنی سواری پر سوار ہونے لگے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سواری کا رکاب پکڑ لی۔ یہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، اسے چھوڑ دو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ہمیں علماء اکرام کا ادب اس طرح کرنے کا حکم دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہاتھ مبارک پکڑا اور چوم لیا، ساتھ ہی فرمایا کہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ادب کرنے کا اس طرح حکم دیا۔ سیدنا زید بن ثابت صحابی ہیں اور سیدنا عبداللہ ابن عباس سرکار کے چچا کے بیٹے ہیں۔ سیدنا زید بن ثابت کے شاگرد ہیں کون؟ سیدنا عبداللہ بن عباس۔ تو آپ نے ادباً علماء کا ادب کرنے کے لیے ان کی سواری کو تھام لیا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے ان سواری کی لگام کیوں پکڑی ہے؟ فرمایا سرکار نے ہمیں علماء کا اس طرح سے ادب کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو زید بن ثابت سواری سے اترے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ دیا اور ان کو چوم لیا۔ سرکار نے بھی ہمیں اہل بیت اطہار کا ادب اس طرح سے کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ کتنا پیار اور محبت ہے دونوں آپس میں ایک دوسرے میں، صحابہ اور اہل بیت۔ پھر اس کے بعد یہی بات ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں آئے۔ کون آئے؟ سیدنا عبداللہ بن حسن بن مثنیٰ بن حسن سبط رسول کی خدمت میں آئے، یعنی کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن حسن، یہ حسن مثنیٰ یعنی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے، جب عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں جب تشریف لائے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی مجلس میں عمر بن عبدالعزیز نے اٹھے اور ان کی طرف مکمل توجہ ہو گئے، اور اہل مجلس میں کسی نے ان کو ملامت کیا تو فرمانے لگے، مجھے ثقہ راوی نے بیان کیا حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس سے بھی وہی چیز خوش کرتی ہے جو مجھے خوش کرتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ اگر سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا حیات ہوتی تو اس بات کو جان کر بہت خوش ہوتی کہ میں نے ان کی اولاد پاک کی عزت کی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز یہ فاروق اعظم کی نسل پاک سے ہیں، جنہیں عمر ثانی کہا جاتا تھا۔ یہ تابعین کے زمانے میں تھے، یہ بادشاہ بھی تھے، سب سے پہلے مجدد بھی تھے، زہد و تقوی اور حفظ حدیث میں اور حافظ الحدیث بھی تھے۔ یہ بہت بڑا یہ مقام تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی زندگی کا طرز زندگی کا یہ بہت بڑا عمل تھا کہ جب امام حسن کے پوترے عبداللہ بن حسن المثنیٰ اور بن حسن سبط رسول، یہ جب امام حسن کے جب پوترے آئے تو آپ نے ان کا ادب کیا تو لوگوں نے ملامت کی، تو آپ نے فرمایا کہ میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک کا عزت کرتا ہوں، کیونکہ اس عزت کرنے سے، ان کی اولاد کی عزت کرنے سے، ادب کرنے سے سیدہ پاک خوش ہوتی ہے، جسے آپ خوش ہوتی ہیں تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے، رسول پاک بھی خوش ہوتے ہیں۔
اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت کی بہت تعظیم کرتے تھے، اور ان کو ظاہر اور پوشیدہ نادر لوگوں کی خوب خرچہ کر کے ان کی قربت حاصل کرتے، اور کہتے آپ نے ان میں سے ایک نادر آدمی کو خفیہ طور پر 12,000 درہم بچایا، آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھی اہل بیت کی تعظیم کا درس دیا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ بھی اہل بیت اطہار کی تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے تمام چیزیں۔ امام احمد بن حنبل کے پاس جب کوئی قریش میں سے یا سادات میں سے، چاہے وہ بوڑھا ہوتا یا جوان بھی، جو بھی ہوتا، آپ کے پاس آتا تو آپ بہت زیادہ احترام بھی کرتے اور ان کو مقدم کرتے، اور جب چلتے تو ان کے پیچھے پیچھے چلتے آپ۔ یہی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی زندگی میں جو واقعات ملتے ہیں، سعادت اکرام کا بہت زیادہ تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے، چاہے وہ گناہ گار کیوں نہ ہو، شراب پیتا کیوں نہ ہو، گناہ کرتا کیوں نہ ہو، اس کی تعظیم و تکریم کی جائے گی۔ اللہ اگر گمراہ بھی اگر ہو جائے تو اس کی تعظیم برقرار، یعنی کہ اس کی تعظیم کرنا چاہیے۔ لیکن شیخین کریمین کی اگر وہ فضیلت کا اگر انکار، افضلیت کا انکار کرتا ہے، یہ شریعت اسے کہتی ہے کہ گمراہ ہے، لیکن پھر بھی تعظیم کی جگہ۔ لیکن جو حد کفر تک نہ پہنچے، جو حد کفر کو نہ پہنچا ہے، کفر تک نہیں پہنچا، پھر بھی اس کی تعظیم کی جائے۔ جو اگر کفر تک اگر پہنچ جائے تو اس کی تعظیم، اس کا ادب نہیں کیا جا سکتا۔ یہ شریعت کا فتویٰ ہے۔ تو لہٰذا سعادت اکرام اور اہل بیت اطہارات سے جو محبت تعلق تھا، صحابہ اکرام کا جو ادب و احترام کیا کرتے، جو پیار محبت بھرے انداز میں ان کی فضیلت، ان کی شان کو بیان کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہم کو بھی صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دل میں ان دونوں کی چاہت اور محبت کو بخوبی مزید سے مزید بڑھتے، کسی قسم کا ہمارے دل میں دشمنی عداوت نہ ہو۔ پروردگار انہی کی غلامی میں اٹھا اور ہمارا حشر انہی کے ساتھ کر، جنت میں، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ صحابہ اور اہل بیت سے چاہت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔